بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں ایران اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر سب سے شدید بمباری کی رات، امریکہ نے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیارے میدان میں اتار دیے۔ ایران پر اب تک کی سب سے کڑی اور تباہ کن رات گزری ہے۔ امریکہ نے پہلی بار اپنے B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں کا استعمال کیا ہے، جو دنیا کے سب سے طاقتور اور پوشیدہ بمبار طیارے ہیں۔ یہ طیارے ایران کے گہرے دفن میزائل سائٹس، سخت بنکروں اور فوجی تنصیبات پر 2000 پاؤنڈ کے بم گرا رہے ہیں۔ آپریشن ایپک فیوری کے تحت یہ حملے جاری ہیں، جن کا مقصد ایران کی میزائل اور ڈرون کی صلاحیتوں کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ نہ صرف موجودہ خطرہ بلکہ مستقبل میں دوبارہ تعمیر کی صلاحیت بھی ختم کر دیں۔ امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی کہ B-2 بمبار طیاروں نے ایران کے سخت دفاعی میزائل سائٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے ساتھ امریکہ نے مزید 5000 میرینز اور ایک اضافی ایئرکرافٹ کیریئر کو مشرق وسطیٰ بھیج دیا ہے۔ یہ فورسز گراؤنڈ آپریشنز کے لیے تیار ہیں، یعنی ایران کی سرزمین پر فوجی اتارنے کا پلان اب عملی شکل اختیار کر رہا ہے۔ وزیر دفاع پیٹ ہگزت نے بریفنگ میں کہا، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم ختم ہو چکا ہے۔ ہم سب سے سخت حملے کریں گے اور انہیں روکیں گے۔ جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ کا سب سے بھاری دن ہے۔ ایران کی بحریہ کو غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف ایران کا جواب بھی شدید ہے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 45ویں اور 46ویں لہر شروع ہو چکی ہے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم میزائل حملے کیے، جن سے عمارتیں، ہائی ویز اور گاڑیاں متاثر ہوئیں۔ ایران کے کلسٹر بموں سے اسرائیل میں آگ لگنے اور گڑھے بننے کی رپورٹس ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں، ایمبیسیوں اور مفادات پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ نیتنیاہو نے تسلیم کیا کہ رجیم چینج مکمل طور پر ان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن ایران کے نئے سپریم لیڈر اور حزب اللہ کے رہنماؤں کی جان کی کوئی ضمانت نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شیڈول سے آگے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران ہرمز اسٹریٹ کو بلاک کر کے تیل کی سپلائی روک رہا ہے، جس سے عالمی تیل کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، جبکہ گزشتہ رات خارک آئی لینڈ، جو ایران کا تیل کا تاج ہے، پر امریکہ نے شدید حملے کیے، جہاں فوجی تنصیبات تباہ کر دی گئیں، لیکن تیل کی سہولیات کو اب بھی نہیں چھوا گیا۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران شپنگ روکے گا تو تیل کی تمام تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ جنگ اب آخری مرحلے میں ہے۔ امریکہ کی طاقت بے مثال ہے، لیکن ایران سرنڈر نہیں کر رہا۔ اگر گراؤنڈ فورسز اتاری تو تباہی بہت بڑھ جائے گی۔ دنیا دیکھ رہی ہے، سپر پاور بھی مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا سپریم لیڈرز میں 10 اہم ایرانی رہنماؤں کی معلومات دینے پر $1 کروڑ انعام کا اعلان۔ امریکہ نے ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سمیت 10 اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ریوارڈ فار جسٹس پروگرام کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری بیان میں اہم ایرانی رہنماؤں کے بارے میں معلومات طلب کی گئی ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب، نائب چیف آف اسٹاف علی اصغر حجازی، میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی، بریگیڈیئر جنرل اسکندر مومنی، سیکرٹری برائے سپریم کونسل علی لاریجانی بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی وزیر جنگ پیٹ ہگزت نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر علی مجتبیٰ خامنہئی زخمی ہیں۔ ایران کی جانب سے سپریم لیڈر کا جاری کردہ بیان کمزور تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم لیڈر کا بیان بغیر کسی آواز یا ویڈیو کے صرف تحریری شکل میں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکہ کے 5 طیارے ایرانی حملے میں تباہ۔ سعودی عرب میں قائم ایک اہم فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کے نتیجے میں امریکی فضائیہ کے 5 فضائی ایندھن بردار طیاروں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس بات کا انکشاف امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کیا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق حملہ ایسے وقت میں کیا گیا جب حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے خطے میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلوں کی ایک لہر داغی گئی۔ رپورٹ کے مطابق متاثرہ طیارے پرنس سلطان ایئر بیس پر کھڑے تھے، جو سعودی عرب میں امریکی فوج کی میزبانی کرنے والی ایک بڑی فوجی تنصیب ہے۔ ایرانی میزائل حملے کے دوران یہ طیارے زمین پر موجود تھے اور اسی دوران انہیں نقصان پہنچا۔ اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متاثر ہونے والے طیارے بوئنگ
KC-135 فضائی ایندھن بردار طیارے ہیں جو جنگی طیاروں اور بمبار طیاروں کی پروازوں کی مدت اور حد بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں طیاروں کو نقصان ضرور پہنچا، تاہم وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئے اور اس وقت ان کی مرمت کا عمل جاری ہے۔ اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ پرنس سلطان ایئر بیس سعودی دارالحکومت ریاض سے 70 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ یہ واقعہ خطے میں امریکی فضائیہ کو پیش آنے والے حالیہ مسائل کی ایک کڑی بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی حملوں کے بعد اٹلی کا بڑا فیصلہ، فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ ایران کی جانب سے حملوں میں اضافے کے بعد اٹلی نے عراق سے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا۔ عراق کے خود مختار خطے عراقی کردستان کے شہر اربل میں قائم کیمپ سنگھارا ایئر بیس پر حالیہ فضائی حملے کے بعد اٹلی نے اپنے فوجیوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ حملے کے بعد خطے میں سیکیورٹی خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق کیمپ سنگھارا ایئر بیس پر تقریباً 300 فوجی تعینات ہیں، جن میں نیٹو کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ حملے کے بعد ایران کی جانب سے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اٹلی نے اپنے دستوں کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ اطالوی حکام کے مطابق اب تک تقریباً 100 اطالوی فوجی عراق سے واپس اپنے ملک پہنچ چکے ہیں، جبکہ باقی اہلکاروں کی واپسی کا عمل بھی مرحلہ وار جاری ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ حملوں کے بعد خطے کی سیکیورٹی صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے اور اتحادی افواج اپنے اہلکاروں کی حفاظت کے لیے اضافی اقدامات کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی افزودہ یورینیم کی روس منتقلی، ڈونلڈ ٹرمپ نے پیوٹن کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے ایران کے افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی پیشکش دی تھی اور یہ پیشکش تہران کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کے حصے کے طور پر سامنے آئی تھی۔ رپورٹس کے مطابق خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر روسی اور امریکی صدروں کے درمیان رواں ہفتے رابطہ ہوا، جس میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو میں یہ پیشکش کی تھی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے ایران کے افزودہ یورینیم کو اپنے ملک منتقل کرنے کی پیشکش اس سے قبل بھی کی جا چکی ہے، تاہم امریکہ نے اس تجویز کو قبول نہیں کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ تائیوان کو اسلحے کی فراہمی فوری روک دے، چین نے خبردار کر دیا۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان کو کسی بھی نئے امریکی ہتھیاروں کی فروخت کو بند کر دے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو چین امریکہ مشترکہ اعلامیہ بالخصوص 17 اگست کے اعلامیے کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے اور تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت روکنا چاہیے۔ ترجمان ان رپورٹس کا جواب دے رہے تھے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے آئندہ دورے کے بعد تائیوان کے لیے جدید ہتھیاروں کے پیکج کی منظوری کے امکان کو ظاہر کیا گیا ہے، جس میں جدید انٹرسیپٹر میزائل بھی شامل ہیں۔ انہوں نے واشنگٹن پر زور دیا کہ وہ چین امریکہ تعلقات کی مستحکم ترقی کے ساتھ ساتھ آبنہ تائیوان میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی، یورپی رہنماؤں کی امریکہ پر کڑی تنقید۔ روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی کے بعد امریکہ کو یورپی رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے روس کو جنگ کے لیے مزید مالی وسائل مل سکتے ہیں، لہٰذا روس پر دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے۔ فرانس اور یوکرینی صدر نے بھی امریکی فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ ادھر جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ امریکی فیصلہ غلط ہے۔ جرمن چانسلر نے ایران کے خلاف جنگ پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کے پاس خلیج فارس میں جنگ ختم کرنے کی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ ایران جنگ نے جرمنی کی توانائی کی قیمتوں پر شدید اثر ڈالا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا، مگر 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے اسی روسی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ عباس اراغچی کا مزید کہنا تھا کہ یورپ کو خام خیالی تھی کہ اسے روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی۔ یہ افسوس ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔